ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى تقوم الساعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها فقال أحب الله ورسوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جانوں کو ایمان والوں کے مالوں کو اللہ خرید چکا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ جنت کے بدلے اللہ جان و مال کو خرید چکا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء اعرابی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اطہر میں پیش ہوا حاضر ہوا فقال متى تقوم الساعة یا رسول اللہ اے اللہ کے حبیب قیامت کب قائم ہوگی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اعددت لها رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تو نے قیامت کی کیا کیا تیاری کر رکھی ہے فقال احب اللہ ورسولہ یا رسول اللہ کوئی اور اعمال تو جمع نہیں البتہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سینے میں موجود ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اس شخص کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت اور پیار کرتا ہے میرے بھائیو اور دوستو اللہ جل شانہ اپنے قرآن میں فرما رہا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ سارے ایمان والوں کی جانوں کو بھی
سارے ایمان والوں کے مالوں کو بھی اللہ تعالیٰ خرید چکا۔ اشترا کہا، یشتری نہیں کہا کہ اللہ کے خریدنے کا ارادہ ہے، ایسے نہیں کہا، یا اللہ خرید لے گا ایسے نہیں کہا، بلکہ کہا ان اللہ اشترا، یقیناً اللہ خرید چکا ہے، ہم بک چکے، ہماری جان بھی بک گئی، ہمارا مال بھی بک چکا ہے۔ اور کس چیز کے عوض اللہ لے چکا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، جنت کے عوض اللہ ایمان والوں کی جانوں کو بھی خرید چکا اور ان کے مالوں کو بھی خرید چکا۔ تو ہم بکا ہوا مال ہیں، ہم مبیع ہیں، اور ہمارا ثمن اور قیمت جو اللہ نے لگائی ہے وہ قیمت ہے جنت۔ اور خریدار کون ہے؟ ان اللہ، جو خالق کائنات ہے، جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اور ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشنے والا، وہ اللہ جو الحمدللہ رب العالمین ہے، جو سارے جہانوں کا پالنے والا، جو سارے جہاں کی تربیت کرنے والا، سارے جہاں کی۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تربیت کرتا ہے، بچے کی اللہ تربیت کرتا ہے کہ ماں بیٹے کو، بچے کو، بیٹی کو پستان پہ لگاتی ہے، آگے تربیت اللہ کرتا ہے، اس پستان کو تم نے چوسنا ہے، اور چوسنے کا طریقہ میرا اللہ بتاتا ہے کہ دانتوں سے نہیں چوسا جائے گا، یہ زبان سے چوسا جائے گا۔ یہ طریقہ بچے کو اللہ بتاتا ہے کہ ماں کے پستان سے ایسے دودھ نکلے گا۔ اور مرغی کے بچے ہوتے ہیں، آپ حضرات نے دیکھے ہوں گے، مرغی کے بچے ہوتے ہیں، بچوں کو دانا کھلانے کا طریقہ ماں بتاتی ہے، تربیت اللہ کرتا ہے۔ وہ پروں کو اٹھاتی ہے، وہ کڑ کڑ کرتی ہے، سارے دوڑ کے ماں کے پاس آ جاتے ہیں، وہ کڑ کڑ کی آواز نکالتی ہے، دانے پر بیج پر دوڑ کے آ جاتے ہیں۔ اب ادھر بچے کو دودھ پلانے کا طریقہ، اور گائے کا بچہ کیا کرتا ہے؟ ادھر تو ماں نہیں بلاتی، آ جا میرے بیٹے، اللہ بتاتا ہے چلا جا، اور پھر پینے کا طریقہ میرا اللہ بتاتا ہے، اور مرغی کے بچوں کو دانا چگنے کا طریقہ میرا اللہ بتاتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی کائنات کے یہ چرند ہیں، پرند ہیں، چھوٹا جانور ہے، بڑا جانور ہے، یہ میرا اللہ ان کی تربیت کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سارے جہاں کو پالنے والا، تربیت کرنے والا اللہ ہے۔ کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہوگا کہ ہم انگور کی بیلیں لگا دیتے ہیں، کدو کی بیل ہوتی ہے، یہ جب بڑھنی شروع ہوتی ہے، چلتے چلتے آگے کوئی اوپر اس کے چھت آ جائے تو آپ نے دیکھا پہلے سے ہی اپنا رخ تبدیل کر لیتی ہے، کبھی بھی جا کے یہ ٹکر نہیں مارتی چھت کے ساتھ۔ یہ تربیت کرنے والا کون؟ یہ اللہ تربیت کرنے والا۔ تو ساری کائنات هو اللہ فی السماوات و فی الارض، جو زمینوں کا بھی اللہ ہے، جو آسمانوں کا بھی اللہ ہے، زمینوں میں بھی اس کی عبادت ہوتی ہے، آسمانوں میں بھی وہی معبود ہے، وہی ساری کائنات کا خالق ہے، وہی ساری کائنات کا مالک بھی ہے، اور وہی ساری کائنات کے لیے الحمدللہ رب العالمین، ساری کائنات کی تربیت کرنے والا، پالنے والا وہ اللہ ہے۔ اس خالق کائنات نے مجھے بھی خریدا ہے، اس خالق کائنات نے آپ کو بھی خریدا ہے، خرید چکا، ہماری جانیں بھی خرید چکا، ہمارے مالوں کو بھی اللہ خرید چکا ہے۔ میں تو بکا ہوا مال ہوں، میری اپنی مرضی تھوڑی، میں تو بکا ہوا ہوں، اس نے وعدہ کر لیا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، تم بکا ہوا مال ہو، اس کے عوض میں جنت دوں گا۔ اور دنیا کی عزت عارضی ہے، دنیا کا حسن عارضی ہے، جوانی ہوتی ہے، بوڑھی ہو جاتی ہے، پھر پوچھتا بھی کوئی نہیں، جوانی میں سارے روڈوں کے پیچھے، جب بوڑھی ہو جاتی ہے تو بلائے بھی تو کوئی نہ جائے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک گویہ تھا، گانے گاتا تھا. ایک زانیہ کا بھی قصہ مشہور ہے. تو وہ گانا گانے والا جب جوانی میں گاتا تھا، جب بوڑھا ہوا تو لوگوں نے بلانا چھوڑ دیا. جب دانت نہ ہو تو پھر آواز بھی نہیں نکلتی، پھر تو گھر والوں کے لیے مصیبت بن جاتا ہے. لیکن ایمان والے ایسے نہیں ہیں. جو دیندار اولاد ہوتی ہے، جس اولاد کی تربیت صحیح ہوتی ہے، وہ اپنے والدین کی خدمت کو سعادت سمجھتے ہیں. وہ ماں کے پاؤں کو دبانے کو سعادت سمجھتا ہے، وہ خدمت کو سعادت سمجھتا ہے. جس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، رات کو جب جاتے تھے، دن کو ہزاروں شاگرد، لیکن رات کو جاتے تھے ماں کے پاؤں دھلاتے تھے، ماں کے پاؤں پہ تیل لگاتے تھے، ماں کے پاؤں کو چومتے تھے، ماں کو دباتے تھے. ماں نے کہا بیٹا تو وقت کا امام ہے، تو وقت کا امام ہے، تو دن کو ہزاروں کو قرآن اور حدیث کا علم پڑھاتا ہے، میرے پاؤں کو تو چھوتا ہے، مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے. کہا ماں جی اسی خدمت کی وجہ سے تو اللہ نے یہ عزت دی ہے. یہ جو تیرے قدموں کو دباتا ہوں، دھوتا ہوں، انہی قدموں کی خدمت کی خاطر تو اللہ نے علم کے لیے قبول کیا ہے. اسی لیے تو لوگ میری عزت کرتے ہیں. تو ایمان والوں کے ہاں بوڑھوں کی عزت ہوتی ہے. دیندار اولاد ماں باپ کی خدمت کو سعادت سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ دین ہے، الحمدللہ باپ کی خدمت بھی کر رہا، ماں کی خدمت بھی کر رہا. اور اگر اولاد کی صحیح تربیت نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بوڑھی ماں کمرے میں الگ پڑی ہوتی ہے، جوان بچہ ہوتا ہے، صبح کام پہ چلا جاتا ہے، شام کو واپس آتا ہے، بیوی کے ساتھ تو دل لگی کی باتیں کرتا ہے. ماں بیچاری ہفتے گزر جاتے ہیں، ہفتوں گزر جاتے ہیں، اس کی آنکھیں اولاد کے دیکھنے کو ترس جاتی ہیں. وہ بیچاری معذور پڑی ہوئی ہے بستر پہ، بیٹا دیکھتا بھی نہیں. میرے اپنے پاس کچھ عرصہ پہلے کی بات، ایک بزرگ آئے، کہا بیٹا اپنے بیٹے سے جدا ہوئے 23 سال گزر گئے ہیں، ہمارے 23 سال ہو گئے. کہا میں تو بیٹے کو روڈ پہ دیکھ لیتا ہوں، میری بیوی کی نگاہ کمزور ہو چکی، رو رو کے بیٹا ماں کو شکل نہیں دکھاتا. میں نے کہا جی صاحب کیا ہوا؟ کہا کہ اس کو شادی کروائی، عشق پیار کی، اس شادی میں، اس بیاہ میں ماں اور باپ بیٹے کے ساتھ خوش نہیں تھے. شادی کروا دی اسی کی مرضی کی، لیکن ماں باپ اس شادی پر خوش نہیں تھے. کہا میں تو روڈ پہ بیٹے کی زیارت کر لیتا ہوں، بڑی گاڑی چلاتا ہے، ابھی بھی چلاتے ہیں ماشاءاللہ. کہا کہ 23 سال ہو گئے میری بیوی نے میرے بیٹے کو نہیں دیکھا. ان کی اولادیں بھی ایسے ہی کریں گی، ایسے ہی ہوگا. لیکن نقصان یہ ہے، میں کل پرسوں بھی ایک ساتھی کو بتا رہا تھا، میں نے کہا آپ کے والد نے آپ کی تربیت ٹھیک کی ہے اور آپ کی اولادیں جوان ہوگی، لیکن آپ نے اپنی اولاد کی تربیت ٹھیک نہیں کی. مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب کیا ہوا؟ میں نے کہا الحمدللہ اذان ہوتے ہی سارے آپ لوگ مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، آپ کی اولادیں جوان ہیں، نظر روڈوں پہ نظر آتے ہیں، تھڑوں پہ بیٹھے ہوئے نظر آئیں کہ مسجد میں نظر نہیں آتے. میں نے کہا بابے نے تربیت ٹھیک کی، آپ کی تربیت میں کمزوری ہے، آپ کی تربیت میں کمزوری ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اگر اولادوں کی صحیح تربیت ہوگی، اولاد کو اگر والدین کی خدمت کا طریقہ بتائیں گے، والدین کی خدمت کی عظمت اور فضیلت بتائیں گے، فائدے بتائیں گے، تو پھر یہ ہوگا کہ یہ ہماری بڑے ہو کر خدمت کریں گے. ورنہ یہی ہوگا ہفتوں بابا چارپائی پہ پڑا ہے، اولاد دیکھنے بھی نہیں آئے، وبال جان ہوگا. اور میرے پاس ایک نوجوان آیا، کہا مولوی صاحب کوئی ہمیں مزدور چاہیے. میں نے کہا خیر ہے، کیوں؟ کہتا بابا بیمار ہے، 15,000 دوں گا، بابے کا پیمپر بدلنا ہے، بابے کا پیمپر بدلنا ہے. پھر لوگوں سے خدمت. حالانکہ شریعت میں ہے اگر باپ مر جائے، اگر باپ مرے تو بیٹا اپنے باپ کو غسل دے، تاکہ باپ کے جو 70 والی جگہ ہیں اگر غیر غسل دے گا تو بابے کی کمزوریاں لوگوں کو بتائے گا، اولاد کرے نا. آج تو غسل تو دور کی بات ہے، باپ سے ڈرتے ہیں مر جائے، بھائی سے ڈرتے ہیں، کہتے ذرا ہاتھ لگا، تو بعض لوگ ہاتھ بھی نہیں لگاتے. اور تولیہ مانگتے، تولیہ نہیں دیتے، خراب ہو جائے گا، 300 کا تولیہ ہے.
تولیہ نہیں دیتے ہیں. بھائی میت کے اوپر ڈالنے کے لیے چادر دے دو، نہیں دیتے، نہیں دیتے. ایسے کرتے ہیں، چادر خراب ہو جائے گی، تولیہ خراب ہو جائے گا، سیٹ خراب ہوگی. تو یہ جب ہم دیندار اولاد نہیں بنائیں گے، اولاد کی صحیح تربیت نہیں ہوگی، تو پھر ایسے ہی ہوگا. تولیہ لوگوں کے گھر سے مانگ کے لائیں گے. یہ میں اسی معاشرے کی باتیں کر رہا ہوں، ادھر کی باتیں کر رہا ہوں. بڑا بنگلہ ہے، حافظ صاحب ہمارے موجود ہیں. ہم نے ایک میت کو غسل دیا، کفن گھر والوں نے نہیں دیا ہے. بڑا بنگلہ ہے، میں کہتا ہوں اس وقت 5 کروڑ کا بنگلہ ہوگا، گھر والوں نے کفن نہیں دیا. اور ٹیشو پیپر کی ڈیلوں کی ضرورت پڑی، کہتے ہیں ہمیں بڑے دکھ میں پڑے ہوئے ہیں. دکھ میں پڑا ہے تو باپ کو کتوں کے سامنے پھینک دے تو دکھ ہو گیا. کفن باہر والوں نے منگوایا ہے، صابن تولیہ باہر والوں نے دیا، گھر والوں نے تولیہ بھی نہیں دیا. ہم نے غصے سے رومال دیا حافظ صاحب کو، میں نے کہا خوش کرو میت کو اس سے. تو بہرحال میرے بھائی اور دوستو، اگر اولاد کی صحیح تربیت نہیں کریں گے، دیندار اولاد نہیں ہوگی، تو پھر میرے اور آپ کے مرنے کا انتظار ہوگا. پھر میری موت ہوگی، بیٹا تولیہ تک نہیں دے گا، کفن بیٹا نہیں دے گا، پیسے خرچ ہو جائیں گے. ہاں ایک آسان مجھے دکھ ہے، بڑا دکھ ہے، سبحان اللہ. ایک بیٹے کو میں غسل کے لیے گیا، کرنی تو نہیں چاہیے یہ باتیں، یہ امت کی کمزوریاں ہیں. غسل کے لیے رمضان کا مہینہ تھا، وہ چادر آگے ہم نے لٹکا دی. میں نے کہا بھائی 1-2 آدمیوں کو میرے ساتھ ذرا لگا دو میت کو غسل دینے کے لیے. یقین مانے میں یہاں بیٹھ کے جھوٹ نہیں بولوں گا، میں ادھر کفن کاٹ رہا تھا اور بیٹے نے کیا بابے کی ایک ٹانگ پکڑی، ایک بازو پکڑ کے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اٹھا کے اس پر تختے پر لٹا دیا، ایسے جس طرح مرغی کو اٹھاتا ہے مرغی والا. کہ بیٹے نے اٹھا کے سامنے، کہتے کسی کی کیا ضرورت ہے. پھر ایسا حال ہوگا تو اولاد کی صحیح تربیت کریں. میرا اللہ بچپن سے تربیت کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین. ساری جہاں کی تربیت اللہ کرتا ہے. چھوٹا بچہ ہے، دودھ پینے کا طریقہ میرا اللہ بتاتا ہے. مرغی کا بچہ ہے، دانا چگنے کا طریقہ اور تربیت میرا اللہ کرتا ہے. درخت ہے، درختوں کی تربیت میرا اللہ کرتا ہے. جانوروں کے بچے ہوتے ہیں، ان کو دودھ پینے کا طریقہ، اور جب کچھ مدت گزر جاتی ہے تو پھر اللہ ان کو بتاتا ہے کہ اب روٹی سے نظام نہیں چلے گا، اب دودھ سے نظام نہیں چلے گا، اب پتے کھانے پڑیں گے، اب دانے کھانے پڑیں گے. تو وہ اللہ الحمدللہ رب العالمین جو سارے جہانوں کی تربیت کرنے والا، پالنے والا، وہ اللہ ہمارا خریدار ہے، ہمیں خرید چکا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. وہ خالق کائنات جس کی میں نے 2-4 تعریفیں کی ہیں، وہ خالق کائنات مجھے خرید چکا، میرے مال کو خرید چکا، آپ کو خرید چکا، مالوں کو خرید چکا. دے گا کیا؟ بان لهم الجنہ. اس نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. ایسی نعمتیں جن پر کبھی زوال نہیں ہوگا، جو کبھی ختم نہیں ہوں گی، جس کی ابتدا تو ہوگی انتہا کبھی بھی نہیں ہوگی. تو وہ خالق کائنات مجھے بھی خرید چکا ہے، آپ کو بھی خرید چکا ہے. ہم تو بکا ہوا مال ہیں. جو بکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. پہلے زمانوں میں غلام ہوتے تھے، غلام ہوتے تھے، آقا جدھر بٹھاتا تھا بیٹھتے تھے، جدھر سلاتا تھا سوتے تھے، جو کھلاتا تھا کھاتے تھے، جو پہناتا تھا پہنتے تھے. ہم بھی اس اللہ کے غلام ہیں، ہم بکا ہوا مال ہیں. ہمارا پہننا اپنی مرضی کا نہیں، ہمارا کھانا اپنی مرضی کا نہیں، میرا دیکھنا میری مرضی کا نہیں، میرا سننا میری مرضی کا نہیں ہے، میرا چلنا اپنی مرضی کا نہیں. اللہ نے مال دیا ہے، مال کو اپنی مرضی پر نہیں. وہ دینے والا، وہ جو ہمیں پیدا کرنے والا اور پھر پیدا کرنے کے بعد ہمیں خریدنے والا، مرضی تو اس کی چلے گی، مرضی تو اس کی چلے گی. تو اس خریدار کے سامنے عاجزی کرنا، زاری کرنا، اس خریدار سے محبت اور پیار کرنا، اس سے محبت کرنا جس نے پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کے بعد خریدا ہے، اس سے محبت ہو، اس سے تعلق ہو، اس سے پیار ہو، اور اس سے راز و نیاز کی باتیں ہوں، کچھ رونا دھونا ہو اس کے سامنے. کب تک یہ دنیا کے مزوں میں لگا رہوں گا؟
کب تک میں میٹھی نیند سوؤں گا؟ میں نے ایک عجیب حدیث دیکھی، سند مجھے معلوم نہیں ہو سکی۔ ایک روایت میں آتا ہے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سونے والوں کی 3 قسمیں ہیں، مسلمان جو سونے والے ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں، ہر ایک نے نتیجہ خود نکالنا ہے میں کس جماعت کا رکن ہوں۔ جب رات ہوتی ہے، جب رات کی آخری تہائی حصہ ہوتا ہے، 2 تہائی حصے گزر جاتے ہیں، ہمارے نوجوان تو سوتے بھی نہیں راتوں کو، فجر کے بعد سوتے ہیں، ان کی فجر ظہر میں ہوتی ہے۔ پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا سونے والے ایمان والے 3 قسمیں ہیں۔ جب 2 تہائی رات گزرتی ہے اللہ پاک فرشتے کو بھیجتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میرا فلانا بندہ سویا ہوا ہے اور اس کی کروٹ تھک گئی، پہلو تھک گیا ہے، اس کی کروٹ بدل دو، کہیں تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی آنکھ نہ کھل جائے۔ یہ سالکین ہیں، یہ اللہ والے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ان کو موقع مل جائے تو تہجد پڑھ لیں، نہ پڑھیں تو بن پڑھے ہی اجر لکھ دینا۔ اللہ ان کی کروٹ بدلنے کے لیے فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ میرے بندے کی نیند نہ خراب ہو جائے۔ ایک یہ ہے، اللہ کہتا ہے پڑھ لے ٹھیک، نہ پڑھے تو بھی ٹھیک، یہ سارا دن ہی یہ میری عبادت میں مشغول رہتا ہے، یہ ہر آن ہر گھڑی میری طرف متوجہ رہتا ہے۔ ایک یہ۔ دوسرا آدمی اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے جب تہجد کا وقت ہوتا ہے، اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے جا کے اس کو اٹھا دو، اب اس کو پیشاب آ گیا ہے، اچانک اس کی آنکھ کھل گئی ہے، کبھی خواب میں ایسے ڈر جاتا ہے، کچھ ہوتا ہے، آنکھ کھل جاتی ہے، اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے میں اس کے سجدے کو پسند کرتا ہوں، میں اس کے رکوع کو پسند کرتا ہوں، اس کے ہاتھ اٹھانے کو رات کو میں پسند کرتا ہوں، میرے بندے کو جا کے اٹھاؤ، یہ 2-4 سجدے کر لے اور 2-4 آنسو بہا لے، اس کے سجدے مجھے پسند ہیں، اس کے قرآن کی تلاوت مجھے پسند ہے، اس کی تسبیحات مجھے پسند ہے۔ اللہ فرشتوں کو بھیج کے اٹھاتا ہے۔ یہ دوسری جماعت ہے۔ اور تیسری جماعت، اللہ کے حبیب نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، اللہ کہتا ہے ان کو تھپکیاں دے کے سلا دو، ان کا رکوع اور سجدہ مجھے پسند نہیں ہے، ان کے رونے دھونے سے مجھے نفرت ہے، ان کو سلاتے رہو۔ نم کا نومت العروس، وہ آگے جس طرح ماں بچے کو تھپکیاں دے کے سلاتی ہے، فرشتے اس بے دین کو بھی آ کے سلاتے ہیں، کہیں آنکھ نہ کھل جائے، کہیں 2-4 رکعتیں پڑھنے کی توفیق نہ مل جائے، تو میری کبھی آنکھ کھلے تو یہ سمجھیں اللہ نے توفیق دی تہجد کی، نیند تو کرتا ہی رہوں گا، 10 منٹ 4 رکعتیں پڑھ کے سو جاؤ، 2-4 منٹ دعا کر لے اور بستر کے اوپر دعا کر لے، کچھ تسبیحات کر کے سو لے، 10-20 منٹ کی نیند آگے پیچھے ہوگی۔ اس کو اللہ کی طرف سے غنیمت سمجھیں، اور یہ اللہ سے محبت کا اظہار ہے کہ اللہ تو نے مجھے خریدا ہے، تو میرا خریدار ہے، اس کے عوض میں تو جنت دینے والا ہے، اس کے لیے 10 منٹ میں جب سارا دن میں دنیا کی چھان چھانتا ہوں، گھنٹوں گھنٹوں رات کو موبائل اور نیٹ پہ میں بیٹھا ہوتا ہوں، تو وہ خالق کی کائنات جو میرا خریدار ہے، جس نے میرے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، تو اس کے لیے میں 10 منٹ 20 منٹ نہیں نکال سکتا؟ کیا فرض نماز کا دن کو وقت آتا ہے میں نہیں پڑھ سکتا ہوں؟ تو اس اللہ سے پیار ہو، اس اللہ سے محبت ہو، اور جب اللہ سے پیار ہوگا اللہ کو ہر آن ہر گھڑی خوش کرنے کی کوشش کرے گا، تو پھر اس کی طرف سے بھی کچھ اعلانات ہوتے ہیں، ایسے ہی نہیں ہے۔ رسول پاک علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، جبریل امین آئے، یا رسول اللہ 4 آدمیوں کو آپ بتا دیں اللہ ان سے پیار کرتا ہے، 4 آدمیوں کو، اپنے 4 ساتھیوں کو بتا دیں اللہ آپ کے 4 ساتھیوں سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ عمومی نہیں، خصوصی محبت۔ عمومی محبت تو قرآن نے سارے صحابہ کی بتائی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے خوش ہو گیا، راضی ہو گیا، وہ اللہ سے خوش اور راضی ہیں۔ یہ اللہ کی خصوصی محبت 4 آدمیوں سے۔ نمبر 1 حضرت علی کو بتا دیں کہ اللہ آپ سے خصوصی محبت کرتا ہے۔ نمبر 2 حضرت مقداد رضی اللہ عنہ۔
نمبر 3 سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، نمبر 4 ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ. کہا کہ اللہ کہتے ہیں ان کو بتاؤ میں ان سے پیار کرتا ہوں. ایسی معاملہ نہیں ہوتا. اور جب ہر آن ہر گھڑی اللہ سے جڑا رہے گا، اس کو ناراض نہیں کرے گا، تو پھر پریشانی کی حالت میں وہ اللہ بھیجے گا فرشتوں کو، وہ پھر بھیجے گا. پھر کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، تھوڑی تعداد ہوگی، بڑے لشکروں پر اللہ فتح دے دے گا. نجات کا کوئی سبب نہیں ہوگا، ہلاکت کے اسباب سے اللہ پاک اس کو محفوظ کر لے گا. آمد کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا، اللہ بغیر آمد کے اسباب کے اللہ ضرورت پوری کر دے گا. ہمارے بزرگ تھے، ساری زندگی مدینے میں اور مکے میں گزاری. ہمارے شیخ صاحب فرمایا کرتے تھے، مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ مدینہ اور مکہ وہاں کے امیر تھے. مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے مرکز کے رائیونڈ کے امام تھے، کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے پوچھا حضرت آپ کی آمدن کے اسباب کیا ہیں؟ اور یہ عجیب مہمان تھا. جب مہمان کسی کے گھر میں آتے تھے اپنا دسترخوان خود ساتھ لاتے تھے. اور مجموع کا اکرام میں 98 کی بات ہے، 186 مدرسے میں طلباء کی تعداد تھی. طلباء کو کھانا بھی کھلایا، ہر طالب علم کو 500 روپے مولوی نے دیے ہیں. مولوی بڑے بخیل ہوتے ہیں، میں خود بھی اسی جماعت کا رکن ہوں. اصل میں ایک بخل کی ایک بڑی وجہ ان کی آمدن بھی بیچاروں کی ایسے ہوتی ہے. وہ ایک حاجی صاحب نے کہا 3 لاکھ تنخواہ تھی. کا مولوی صاحب آپ کے 5,000 میں بڑی برکت ہے. اپنی 3 لاکھ تنخواہ ہے، مولوی صاحب کو کہتا ہے مولوی صاحب آپ کے 5,000 میں بڑی برکت اللہ نے رکھی ہے، بچے تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، الحمدللہ آپ کا گھر کا سارا نظام چل رہا. تو مولوی نے کہا 5,000 برکت والے تو لے لے، اپنے بے برکتی والے 3 لاکھ اس مہینے مجھے دے دے. برکت نہیں ہوتی، ایسے ہی جو ہے نا اوپر ملما سازیاں کرتی ہیں. برکت نہیں ہوتی ہے، ضرورتیں کچھ کم کرنی پڑتی ہیں. دنیا داروں کی ضرورتیں کچھ وسیع ہوتی ہیں. بچہ 1,000 روپے سے کم نہیں لیتا، ان کا بچہ 5 روپے بھی گزارا کر لیتا ہے. سال میں 1 جوڑا بنا کے دو، اس پہ بھی گزارا کرے گا. اور ادھر آج فلانا ڈے ہے، وہ لکھ کے بھیجی کی میڈم فلانے کپڑے پہن کے آ جا. آج فلانی خوراک کا دن ہے، فلانی چیز بنا کے لے، اور پھر ایسے ہی پیسے جاتے ہیں. تو بہرحال مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوچھا حضرت آپ کے آمدن کے اسباب کیا ہیں؟ انہوں نے کہا آمدن کے اسباب، بس آخری جملہ عرض کرتا ہوں، کہا آمد کے اسباب خرچ کرنا. کہا 2 حدیثیں حضور کی جب سے مجھے پہنچی ہیں اس وقت سے میں نے کہا مال جمع نہیں کروں گا، خرچ ہی کروں گا، اور خرچ یہ آمد کا ذریعہ ہے. ایک حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ ہر روز فرشتے کو بھیجتا ہے، فرشتہ اعلان کرتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدلہ دے دے، روک کر رکھنے والے کے مال کو برباد کر. کا ایک حدیث. دوسری حدیث حضور علیہ السلام نے حضرت بلال سے فرمایا یا بلال انفق یا بلال ولا تخش اقلالا، ارے بلال خرچ کرتا رہ اور کمی کا خوف مت کر. کہا جب سے یہ 2 حدیثیں پہنچی ہیں میں خرچ کرتا ہوں، اللہ اس کا عوض مجھے لوٹاتا رہتا ہے، بلا اسباب اور دنیاوی کوئی سبب نہیں، خرچ کرنا میری آمدن کا سبب ہے. تو میرے بھائی اور دوستو، وہ اللہ جو خالق کائنات بھی ہے، کائنات کا مالک بھی ہے، انسانوں سے محبت کرنے والا بھی، ایمان والوں کو کا خریدار ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ ہمیں جنت کے بدلے میری جان بھی خرید چکا، میرا مال بھی خرید چکا. ایک دیہاتی حضور کے پاس آیا، یا رسول اللہ متی تقوم الساعہ، قیامت کب ہوگی؟ حضور نے فرمایا ما اعددت لها، کون سی تیاری کر رکھی ہے آخرت کے لیے؟ کہ یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں، ایک چیز ضرور ہے، احب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے پیار اور محبت ہے. حضور نے فرمایا المرء مع من احب، قیامت والے دن اسی ٹولے سے حشر ہوگا جن کے دل، جن کے ساتھ تمہیں تعلق ہے، محبت ہے، قیامت والے دن انہی سے حشر ہوگا. اللہ ہمارے سینوں کو بھی